الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم کھیتی ہیں تمہاری، فأتو پس آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لأنفسکم اپنے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، انکم ملاقوہ کہ تمہیں اس اللہ سے ملنا ہے، وبشر المؤمنین اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو. گزشتہ آیات سے حکم چل رہا ہے 19واں حکم کہ مخصوص ایام میں عورتوں کے ان کے ساتھ صحبت کرنا اور کیا شرائط ہے اس کی تفصیلی ذکر چل رہا ہے. تو گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے مخصوص دنوں میں عورتوں کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا. لیکن اس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اس کی تفصیل بتا دی کہ صرف صحبت کے لیے جانا منع ہے، صحبت کرنا عورت سے منع ہے، باقی وہ کوئی عورت منحوس نہیں ہو جاتی، اس کا سارا جسم ہی ناپاک نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ حکمی ناپاکی ہے. اس میں وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی ہے، گھر میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے اور تمہارے لیے کھانا بنا سکتی ہے، جو کام ہے وہ کر سکتی ہے، ساری چیزیں اس کی اجازت ہے. زمانہ جاہلیت کی طرح اس میں ظلم نہیں ہے کہ جیسے وہ ظلم کرتے تھے کہ اس کو بالکل الگ تھلگ چھوڑ دیتے کہ بس یہ جانور ہے، منحوس ہے، کسی چیز کو ہاتھ لگا لے تو اس چیز کو استعمال نہیں کرتے تھے. اللہ پاک نے ان چیزوں کی تفصیل بیان فرما دی. آج کی اس آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی چیز کے متعلق ذکر فرمایا کہ جب وہ مخصوص دن نکل جائیں، عورت کے مخصوص دن ختم ہو جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو، تمہاری کھیتی ہے. اس آیت میں فرمایا عورتوں کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی. جیسے کھیتی میں بندہ دانہ ڈالتا ہے تو اس سے اللہ پاک فصل دیتے ہیں، ایسے ہی قرآن میں اللہ نے نکاح کا جو مقصد بیان فرمایا صرف شہوت پوری کرنا مقصد نہیں ہے نکاح کا، بلکہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے، رکھی ہے، وہ ایک ذریعہ ہے اس اولاد کو حاصل کرنے کا. جیسے زمین ایک ذریعہ ہے کہ جو مقدر میں اللہ نے روزی لکھی ہے اس کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا زمین کو کہ وہاں بیج ڈالو اور وہاں سے تمہیں کھیتی کے فصل دانے ملیں گے، تمہاری روزی وہاں سے تمہیں ملے گی. تو ایسے ہی اللہ نے تمہاری مقدر میں جو اولاد لکھی ہے اس کے لیے ذریعہ اللہ نے نکاح کو بنایا، مرد اور عورت کے ملاپ کو بنایا ہے. تو فرمایا کہ تمہاری عورتیں جو ہے وہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ اپنی جو تم نے اللہ کی طرف سے جو اولاد تمہاری مقدر میں اس کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اپنی کھیتی میں آؤ، اپنی کھیتی میں آؤ گے، اپنی کھیتی پر محنت کرو گے، اس کو اچھا کرو گے، اس کے اوپر محنت کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں تمہاری کھیتی اچھی فصل دے گی، اچھے دانے دے گی. اور اگر اپنی کھیتی کو چھوڑ کے دوسروں کی کھیتیوں میں لگے رہو گے تو پھر اپنا نقصان کر بیٹھو گے. تو اس لیے فرمایا اپنی کھیتیوں میں آؤ. ایک تو حکم یہ دیا کہ فرمایا حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پاک دامنی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک ایک نظام بنایا ہے کہ اس کی عورتیں، اس کی بیویاں اس کے ساتھ پاک دامن رہتی ہیں. فرمایا تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ پاک دامن رہیں گی. تو فرمایا اپنی کھیتی میں آؤ، ایک حکم دیا. دوسرا یہ حکم دیا انا شئتم، جہاں سے تم چاہو آ سکتے ہو. لیکن دیکھیں آنا کھیتی میں ہے، چاہے دائیں طرف سے آئیں، بائیں طرف سے آئیں، مشرق کی طرف سے، مغرب کی طرف سے، اس میں کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن صحبت جو جگہ ہے اللہ نے مقرر کی ہے جہاں سے اللہ نے دانہ تمہیں دینا ہے، کھیتی تمہاری آئے گی، وہاں پہ اپنی صحبت کرو، ٹھیک ہے نا.
تو اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں اس کے یعنی عورت کو جیسے عرض کیا جانور سمجھا جاتا تھا، اور جیسے استعمال کرو اسلام نے منع کر دیا کہ جو کھیتی ہے جہاں سے تمہیں بچہ ملے گا، تمہیں اولاد ملے گی، وہاں پہ دانا ڈالو، ادھر ادھر جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایک ہی راستہ اللہ نے رکھا ہے، اس کے اندر دانا ڈالو گے تو تمہیں اولاد ملے گی، وہ اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے، اس لیے جس راستے سے اولاد آئے گی اسی راستے سے تم عورت سے صحبت کرو۔ ادھر ادھر جو دنیا کی اور قوموں میں، جاہل قوموں میں، کافر و مشرکوں میں جو طریقے رائج ہیں جانوروں کی طرح، وہ اس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح کھیتوں میں اجازت ہے، اسی طرح بیویوں کے پاس پاکی کی حالت میں ہر طرف سے آنے کی اجازت ہے، خواہ کروٹ سے ہو یا جس طرف سے بھی آؤ، لیکن آؤ کھیتی میں، تم اپنی صحبت کھیتی بھی کرو جو جگہ اللہ نے بنائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آگے ایک اور حکم دیا، جیسے میں نے پچھلی گزشتہ آیت کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ دنیا خواہش پورا کرنے کی جگہ اللہ نے مسلمان کے لیے بنائی، اسی لیے حکم دے دیا، پابندی لگا دی، باقی کے دنوں میں عورت سے صحبت کر سکتے ہو، جو مخصوص ایام آج نہیں کرو، بس پابند ہے، ٹھیک ہے نا۔ کافر آزاد ہیں کہ وہ ان دنوں کا خیال نہیں کرتے، کافر غیر مسلم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، وہ ٹھیک ہے، لیکن پابندی لگائی۔ تو اسی طرح یہاں بھی اللہ نے دیکھیں فرمایا کہ کھیتی میں آؤ، اپنی بیویوں سے صحبت کرو باقی کے دنوں میں، لیکن وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے کی تدبیر بھی کرو، آگے ہمیشہ رہنا، ادھر ہمیشہ نہیں رہنا، اس کے لیے بھی فکر کرو۔ اسی دنیا کی کھیتی میں اتنا لگو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں، جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اس سے غافل ہو جاؤ۔ ایک عورت کے اندر تم اتنی مشغول ہو جاؤ کہ اتنی قیمتی عورتوں سے تم محروم ہو جاؤ، جنت کی حوروں سے تم محروم ہو جاؤ، اس میں اتنا نہ لگو۔ یہ صرف تمہیں مزہ چکھانے کے لیے کہ تمہارے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن کے اندر اللہ نے جنت کی حوروں کی صفات بیان فرمائی ہے، جنت کی حوروں کے جسموں کو اللہ نے، جسموں کے اعضاء کو اللہ نے بیان فرمایا۔ قرآن میں رکھا ہے ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے اللہ سے ڈر کر جو دنیا میں زندگی گزاریں گے، آگے کی تدبیر کریں گے کہ آگے ہم نے رہنا ادھر ہے۔ جیسے پاکستان سے کتنے لوگ بیرون ممالک میں گئے ہوئے ہیں، اب وہ تدبیر کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو یہاں ہمارا بن جائے، یہاں مکان بن جائے، یہاں جائیداد لے لیں، یہاں پلاٹ پراپرٹی بنا لیں، یہاں پلاٹ لیں، ایسے کرتے ہیں۔ کیوں کہ ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ادھر کے ہم نہیں ہیں، ادھر عارضی ہمارا مزدوری کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں مزدوری کرنی ہے، اگر اپنی کھیتی کے اوپر محنت کرو گے، کھیتی کو اچھا کرو گے، اخلاق والی زندگی گزارو گے گھر کے اندر، اس کا اثر اولاد پہ پڑے گا، تمہاری کھیتی پہ پڑے گا، اور دنیا سے تم چلے جاؤ گے، تمہاری کھیتی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اس لیے اپنی کھیتی پر محنت کرو، آگے کی تدبیر کرو، اس کو بھی آگے کی فکر میں لگاؤ، خود بھی آگے کی فکر میں لگو۔ جب ماں باپ آگے کی تدبیر کریں گے تو انشاءاللہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ایسی پیدا ہوگی۔ یعنی کتنے اولیاء کرام کی زندگی آپ دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگی میں ماؤں کا کردار ہے کہ باوضو دودھ پلایا ہے ان کو، جب سے پتہ لگا کہ جو ہے پیٹ میں حمل ہے، اس وقت سے گناہوں سے بچنا، یعنی ویسے بھی گناہوں سے بچتے تھے، لیکن اس وقت سے بالکل کہ اس گناہ کی نوست اولاد پہ نہ پڑ جائے، اس لیے پھر ایسی نیک اولادیں اور اللہ کی بلی اور دنیا کے لیے امام اولادیں ان سے اللہ پاک نے پیدا کی، جو ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوئی۔ تو اس لیے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کہ آگے کی تدبیر کرو۔ اسی لیے حدیث میں آتا دعا سکھائیے کہ جب صحبت کا ارادہ ہو تو وہ دعا سکھائی گئی ہے کہ کیا دعا پڑھو، اپنا ستر جو ہے وہ ننگا کرنے سے پہلے، ستر سے کپڑا ہٹانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو جب صحبت کا ارادہ ہو۔ آداب بتائے گئے، آداب مباشرت، ایک کتاب ہے حکیم الامت مولانا شیخ علی جانگی رحمۃ اللہ علیہ، بہترین ہے کہ زندگی گزارنے کے اور پھر مباشرت کے، اپنے ستر کو ننگا کرنے کے کیا آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ اسلام نے طریقہ دیا کھیتی کو استعمال کرو۔ جیسے زمین کے اندر دانہ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے، اگر ان اصولوں پر اگر دانہ ڈالا جائے گا تو کھیتی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔
اگر اصولوں کے بغیر ایسے ہی بس زمین نرم نہیں کی اور جناب بالکل ایسے ہی بتر نہیں آیا اور دانے ڈال دیے تو کیا فائدہ؟ کھیتی ہو جائے گی نہیں۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ صحبت سے پہلے صحبت کے ارادہ ہو تو دعا پڑھو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے میں صحبت کرتا ہوں، اے اللہ ہم سے شیطان کو دور کر اور شیطان سے ہم کو دور کر، جو تو ہمیں اولاد دے اس سے بھی شیطان کے اثرات سے پاک فرما۔ اس دعا کا ہی مطلب ہے۔ اور پھر جب آدمی فارغ ہو جاتا ہے صحبت سے تو جیسے ہی فارغ ہو تو اس وقت کی دعا بھی سکھائیے۔ وہ کیا دعا ہے؟ دل میں پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، یہ دل میں دعا پڑھنی۔ جیسے ہی فارغ ہو جائے آدمی صحبت سے تو پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ جو تم ہمیں اولاد دے اس میں شیطان کا حصہ نہ رکھنا۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، کھیتی آگے کی تدبیر ہے، آگے کی تدبیر کہ اپنی آخرت کی تدبیر اس وقت میں بھی آخرت سے غافل نہ ہو۔ کیا کیا ایک ایک لمحے پہ شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آج ان اصولوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہماری کھیتیاں صحیح نہیں ہو، اولاد نافرمان ہیں۔ نافرمانی سب سے زیادہ کس کے اندر ہے؟ شیطان کے اندر۔ اور پھر جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام بھی کریں گے تو شیطان ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور اس وقت سے شیطان۔ آج بھی یہودی اپنے جن عورتوں کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں، حمل ہوتا ہے، ان کے لیے اپنا ایک نظام ہے اسی وقت سے کہ اس عورت کو بالکل پریشان نہیں کرنا۔ وہ فکر لگ جاتی ہے ان کو۔ یہ بڑے بڑے محققین نے یہ بات لکھی ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ جس عورت امید سے ہو اس کو بالکل پریشان نہیں کرنا، اس کو بادام کھلانا ہے اور اس کو یعنی ذہن کو تیز کرنے والی باتیں اس کے سامنے کرنی ہیں، جس سے اولاد، ان کو پتہ ہے کہ اولاد پہ اس کا اثر پڑے گا، اولاد ذہین پیدا ہوگی، سمجھدار پیدا ہوگی۔ سمجھ آئی کہ اصول آداب سکھائے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ آگے کی فکر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سے ملنا ہے۔ اب آخر میں فرمایا کہ وبشر المؤمنین، جو مسلمان اس طرح اپنی کھیتی کو استعمال کریں تو آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ بیگم ہو جاؤ انشاءاللہ تمہاری کھیتی اللہ کی جو حفاظت میں ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایسی اولاد کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ جو والدین ایسی اس طرح شروع سے فکر کرے اپنی آخرت کی، اللہ نے فرمایا خوشخبری دو، دنیا کی کوئی طاقت اس اولاد کو نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے بھائی دیکھیں شریعت نے ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ شریعت ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اسی کو سیکھنے کے لیے کہ ہم دین کو سیکھیں۔ ایک تو ہماری ذمہ داری بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ ذمہ داری کیوں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہمارا عقیدہ ہے، کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اور ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی اگر دین کو نہیں سیکھیں گے، عمل نہیں کریں گے اس پہ۔ اور گھر بیٹھے یہ بھی اصولی بات ہے، گھر بیٹھے کچھ نہیں حاصل کیا جا سکتا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ضروری ہے۔ دین کے لیے نبیوں نے قربانی کی، صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً جماعت نکلتی ہے۔ ابھی ماشاءاللہ کئی نوجوان گئے تھے، ماشاءاللہ احباب گئے تھے، ابھی 3 دن لگا کے آنے والی جمعرات سے ماشاءاللہ اور بھی کئی ساتھی کا ارادہ ہے۔ کوشش کریں رمضان میں کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ اور دوسری بھائی ہم اپنے بھائیوں کی ہمدردی میں، بالخصوص فلسطین و غزہ کے مجاہدین کی، مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے جو کر سکتے ہیں اس میں کسر نہ چھوڑیں۔ کل ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا تھا، دعا کر سکتے تھے کہ نہیں کی ہے، ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے، تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ۔ کافر کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے، لیکن مسلمان کتنا ساتھ دے رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد فرما رہے تھے ابھی، فرمایا کہ عوام مجبور کرتی ہے حکمرانوں کو، عوام مجبور کرتی ہے حکمرانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی پر۔ وہ تو نشے میں مست ہوتے ہیں، وہ تو حکومت کے نشے میں ہونے تو دوسری کوئی پرواہ نہیں، وہ سیاست کے نشے میں، حکومت کے نشے میں مست ہیں۔ وہ ایک بول نہیں بول سکتے، بلکہ بولنے والے کو بھی روکنا چاہتے ہیں۔
تو اس لیے ہم کوشش کریں جتنا زور لگا سکتے ہیں لگا لیں. ہم کل قیامت میں سرخرو ہو جائیں. ایک چڑیا پانی لے کے جا رہی تھی، کسی نے کہا کہ تمہارے ایک قطرے پانی سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گی اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ نے کہا مجھے بھی پتہ ہے کہ اثر تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن آگ بجھانے والوں میں کیا ہو جائے گا؟ میرا نام آ جائے گا. تو ایسے ہی ہم دعائیں کریں، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ نہیں چھوڑ رہے، بڑے جو مرضی کریں. ہمارا کام ہے اپنی اعتبار سے اپنے دوست احباب جہاں تک ہم بات چلا سکتے ہیں بات چلائیں کہ بھئی دیکھو انسانیت کا مسئلہ ہے. جب کسی کو کافر کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، ذرا سی زیادتی، یعنی جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے اس کا یعنی کروڑواں حصہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس سے بھی کم زیادتی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، تھپڑ ہی لگ جاتا ہے کسی غیر مسلم کو مسلمان کی طرف سے، تم شور مچاتے ہو. یہ اسلام تو یہ نہیں ہے بھائی، ہم بھی مسلمان ہیں یار، یہ اس نے غلط کیا ہمارے مسلمان بھائی نے. تو آج بھی بولو نا، آج بھی جو کر سکتے ہو کرو نا. وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم بول نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے اپنے مسلمان بھائیوں کو. تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اپنے بھائیوں کو سمجھانا، اپنے دوستوں کو سمجھانا، اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانا، اور کوشش کرنا کہ بالکل ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ہاں ہمارا اس ہمدردی کرنے والوں میں نام آ جائے گا، اس جہاد میں شریک ہونے والوں میں ہمارا نام آ جائے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. پڑھیے. نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہے، فأتو، سو جاؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، وقدموا، اور آگے کی تدبیر کرو، لأنفسکم، اپنے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور یقین رکھو، انکم، کہ تم، ملاقوہ، اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أسقامنا يا شافي السقيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر عساكر المجاهدين في كل مكان. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك